والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان حضور ختم المرتبت احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 روزہ محافل میں سے غالباً آج چوتھی محفل میلاد ہے جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس نور کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دے اور اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے۔ مختصر وقت کے لیے چند باتیں آپ سے عرض کر لینے کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہم سب کو اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ میلاد کی پربہار ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ پاک کا ایک ایک لمحہ کسی کی آمد کا پتہ دے رہا ہے اور صاحب ایمان خوشی اور فرحت کو محسوس کر رہے ہیں اور اہل محبت اور اہل ایمان ان سرمدی ساعتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں جن لمحات میں جن ساعتوں میں میرے اور آپ کے لجپال آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے امام نے بھی کہا تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہم غلام صرف اپنے آقا کی ذات پہ ہی سلام نہیں بھیجتے بلکہ ہم تو ان لمحات کو بھی سلام کرتے ہیں، ان گھڑیوں کو بھی سلام کرتے ہیں جن ساعتوں میں آمینہ کا لال جگ کا دولہا بن کے اس دنیا میں تشریف لے آیا۔ تو حضور جب آئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اس لیے کہ تمہیں اپنا عظمتوں والا شانوں والا جو محبوب تھا وہ عطا کر۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سارے ہی عظمتوں والے ہیں، کوئی نبی بھی بغیر عزت اور عظمت کے تاج پہنے دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ حضرت آدم آئے تو عظمتوں کا تاج پہن کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو عزت اور عظمت کا تاج پہن کر آئے، حضرت جناب ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب محترم ہیں، سب مکرم ہیں اور سب عظمتوں اور عزتوں کے تاج پہن کر آئے ہیں۔ لیکن یارو جب میرے اور آپ کے لجپال آقا کی باری آتی ہے تو وہ جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ نبیوں کو شانیں دی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ ساری کی ساری شانیں جمع کر کے یار کی جھولی میں ڈال کے وہ شانوں والا محبوب اس امت کو عطا کر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری۔ تو سارے نبیوں کی عظمتوں اور شانوں کو جب ملایا جائے، ان کو جمع کیا جائے تو وہ میرے محبوب کی عظمت اور شان بنتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ذرا اس شعر کو ایک اور انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو غالباً ظہوری کا ہے، اس نے کہا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اور آگے اس نے کہا رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ تو پہلا مصرع ظہوری صاحب کا ہے اور دوسرا سلطان الواعظین حضرت ابو النور مولانا بشیر احمد کوٹری لوہارا والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کیا اور وہ فرمانے لگے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، حق تعالی نے دولہا بنایا تجھے اور یہ سارا جہاں تیری بارات ہے۔ تو وہ آمینہ کا لال جگ کا لاڑا بن کے، جگ کا دولہا بن کے اس دنیا میں جب تشریف لائے تو پھر میرے مولا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اس وقت کے جب وہ رسول تمہارے درمیان تشریف لے آئے ہیں کہ جو آدم کے بھی آقا لگتے ہیں، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی جان ہے، وہ سردار انبیاء، وہ امام الانبیاء آمینہ کی گود میں تمہارے دکھی دلوں کا سہارا بن کے دنیا میں تشریف لے آیا۔ تو حضور کے آنے پہ اللہ تعالیٰ نے بھی احسان جتلایا۔ ویسے اس کی عادت کریمہ یہ نہیں ہے، وہ نعمتیں دے کے احسان نہیں جتلاتا۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اتنی نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو فرمایا لا تحصوها، زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا بے صبرا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو یہ شکوے کی زبان کھول لیتا ہے، جبکہ بنانے والا فرما رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تجھے، اگر تو ان کو گننا چاہے تو میری دی ہوئی نعمتوں کو تعداد میں، گنتی میں تو لا ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ایک دن سوچنے لگا یہ وہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ وہ نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گنتی بھی نہیں لا سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسان کو دی ہوئی ہیں۔ تو میں سوچنے لگا
جب عام انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ گنتی میں نہیں آتی، تو جو اللہ نے اپنے یار پہ کرم کیے ہوں گے حضور کی عظمتوں کو کون کیسے مان سکتا؟ یہ تو مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا کہ جو مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے اور نادان اس کو تول رہے ہیں جو تول ہی نہیں جا سکتا، اس کو ناپنے لگے جو ناپا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے قبلہ فرماتے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے۔ او میاں تیری اور میری نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، تو جو کرم رب نے اپنے یار پہ کیے ہوئے ہیں حضور کی عظمتوں کو کیسا احاطہ ہے ملا سکتا ہے، اور ان کو کیسے کو گن سکتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ تو حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں وہ احاطے میں لائی جا سکتی، وہ گنتی میں آ سکتی نہیں ہیں۔ تو کہا میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، لیکن کسی نعمت پہ بھی اللہ نے احسان اچھا نہ خود احسان جتلاتا ہے اور نہ کسی کو احسان جتلانے دیتا ہے۔ فرمایا جب میرے بندوں کو دیا کرو تو خبردار، پھر یہ نہیں ہے کہ تم ان کو رسوا کرتے پھرو، یہ نہیں ہے کہ تم ان کو ذلیل کرتے پھرو اور لوگوں کو بتاتے۔ ہم پہلی بات تو یہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور اگر کسی کو کچھ کوئی دے بھی دیتا ہے تو پھر وہ چوک میں، چوراہوں میں، برادری میں، خاندانوں میں، دوستوں کے پاس بیٹھ کر وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے جی فلاں کو تو میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، فلاں کے ساتھ کندھا تو میں نے جوڑا ہے، تب وہ اس قابل ہوا ہے کہ اپنی زندگی گزار سکے، فلاں مشکل سے تو اس کو میں نے نکالا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں دے کر بھی احسان نہیں کرتا، اور تم بھی میرے بندوں کو دے کر بھول جایا کرو۔ جس رب کے لیے تم نے دیا ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا خبردار میرے بندوں کو دے کر بعد میں جتلایا نہ کرو، بعد میں احسان نہ جتلایا کرو۔ اللہ اکبر، نہ کسی کو احسان جتلانے دیتا ہے، نہ خود اس نے نعمتیں دے کے احسان جتلایا، لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جب اس نے اپنا محبوب دیا تو اس نے بھی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو آج میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرما دیا۔ تو یا اللہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں اور احسان نہیں جتلایا، تو یار دے کے بھی احسان نہ جتلاتا، تو آواز آتی ہے پھر اس نعمت میں اور باقی نعمتوں میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ پھر تم اس نعمت کو بھی عام نعمت سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات دے کر احسان نہیں جتلایا، پر ایک اپنا محبوب دے کے احسان جتلایا، تاکہ تمہیں علم ہو سکے کہ ساری کائنات دے کے بھی میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اور ایک اپنا محبوب دے کے سمجھو تمہیں سب کچھ عطا فرمایا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک محفل میں نہیں، دو میں نہیں، کٹھیاں 12 محفلیں، گلیوں کو سجاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، لنگر پکاتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو ہم سادے لفظوں میں کہتے ہیں حضور کی آمد آگے ہو گئی ہے اور سرکار کا ماہ میلاد آ گیا ہے۔ اچھا کچھ لوگ آپ کو گلیوں میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں جی اس دن تو سرکار کا یوم وصال بھی ہے، تو تم ولادت کی خوشی تو مناتے ہو لیکن موت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ تو سادے لفظوں میں جواب دیا کرو ہمیں موت والی بات پسند ہی نہیں ہے، ہمیں موت کا ذکر پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو محبوب کا آنا تو پسند ہوتا ہے لیکن محبوب کا چلا جانا اس کو پسند ہے۔ وہ کسی نے کہا نا اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اے ابر کرم تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب آ جائے تو پھر چھم چھم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ اور میاں اگر دنیا دار کے ساتھ محبت ہو جائے، کسی عام بندے سے پیار ہو جائے، تو بندہ جب وہ آ جائے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ اب وہ چلا جائے۔ تو جب آمینہ کے لال سے تجھے پیار ہوگا تو حضور کے آنے کا ذکر تو اچھا لگے گا، لیکن مصطفیٰ کے جانے کا ذکر عاشقوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال ہم تو دیوانے ہیں
ہمیں حضور کے جانے کا ذکر اچھی نہیں لگتا ہے، اس لیے صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ہم کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ تو حضور جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا تمہیں، اتنی صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں ہو گئی اور تم آج بھی چراغاں کرتے ہو، آج بھی جھنڈیاں لگاتے ہو، آج بھی جلسے جلوس نکالتے ہو اور گلیوں کو سجاتے ہو، بازاروں کو سجاتے ہو، نگر نگر کریا کریا بستی بستی فقط ایک ہی دھوم ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یہ اتنی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو سادہ سا جواب ہے، سن لیجئے۔ ہم کہتے ہیں جس پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہو کہ اپنا محبوب نبی عطا کر دیا ہو، وہ بتاؤ خوشیاں نہ منائے تو اور کرے بھی کیا، وہ چراغاں نہ کرے تو اور کرے بھی کیا؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور سادی سی مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یار آج باپ کی وراثت تقسیم ہو تو جڑے پتر نو کارنر دا مکان مل جائے یا کارنر کی دکان مل جائے تو وہ اپنے بختوں پہ ناز کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پوری برادری کو، دوستوں میں، رشتہ داروں میں بتاتا نہیں ہے کہ جناب میں بڑا نصیبہ والا ہوں، وہ جو کارنر والا پلاٹ ہے، کارنر والا مکان ہے، وہ جو کارنر والی دکان ہے، فلاں اچھی لوکیشن پہ مارکیٹ میں جو مین دکان ہے وہ میرے حصے میں آئی ہے۔ تو میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں جس کے حصے میں کارنر والا مکان آ جائے وہ تو خوشی منائے، اور جس کے حصے میں آمینہ کا لال آ جائے وہ چپ کر کے بیٹھا، وہ کچھ بھی نہ کرے۔ تو میاں ہم تو خوشیاں منائیں گے، چراغاں کریں گے، زمانے کو بتائیں گے فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ اور، بلکہ حضور کی ایک حدیث پاک سنیے گا، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرمایا میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ یعنی حضور نے فرمایا نبی تشریف لاتے رہے، امتیں آتی رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تقسیم کرتا رہا، کسی قوم کو کوئی نبی دے دیا اور کوئی قوم کسی نبی کے کھاتے میں ڈال دی، تو حضور نے فرمایا نبی آتے رہے، امتیں آتی رہیں اور پھر ان کی آپس میں تقسیم ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا نبیوں کے آخر میں میں رہ گیا، امتوں کے آخر میں تم رہ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو، میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں، تم میرے حصے میں آ گئے۔ تو ایمان نال دسو جندے حصے میں جو ظہور آ جانا، ہاں جی آج کچھ وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں نا کہ کئی تو بیٹے مکان لے جاتے ہیں، دکانیں لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے حصے میں بوڑھی ماں آ جاتی ہے، کئیوں کے حصے میں بوڑھا باپ آ جاتا ہے، تو وہ اپنے بختوں پہ ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں مال مبارک، مجھے ماں مبارک۔ تو جس کے حصے میں ماں آ جائے وہ بختوں والا ہے، تو جس کے حصے میں آمینہ کا لال آ جائے، رب کا محبوب آ جائے، تو اس لیے ہم بڑے بختوں والے ہیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، اور میں اکثر ہر جگہ پہ یہ مشورہ دیا بھی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خبردار کہ اپنے مقدر کو گالی نہ دینا۔ آج ایک دن ہماری دیہڑی نہ لگے تو ہم اپنے مقدر کو کوسنے لگتے ہیں، ہماری دکان پہ گاہک نہ آئے تو ہم اپنے مقدر کو گالی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے دے مقدر ہی سو گئے، کئی مقدر کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ساڑھا دے مقدر ہی انجدہ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں خبردار اپنے مقدر کو گالی نہ دینا۔ اگر تو نے یہ دیکھنا ہو کہ میں کتنا مقدر والا ہوں، کتنا نصیب والا ہوں، تو اس بات سے اندازہ نہ لگا کہ آج تیری دیہڑی کتنی لگی ہے، آج دکان پہ تیری سیل کتنی ہوئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر تو نے یہ اندازہ لگانا ہو کہ میں کتنا نصیب والا ہوں، کتنا بختوں والا ہوں، تو یہ مت دے آج دکان پہ گاہک کتنے آئے ہیں، یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آخر الزمان نبی کا امتی اور غلام بنایا۔ خدا کی قسم نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی کتب اپنی جو لکھی ہیں ان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ وہ فلاں امت مجھے دے دے، تو فرمایا موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو مختلف طرق سے الواح تورات میں یہ بات موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وہ امت میری امت بنا دے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو پھر آخر پہ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ امت تو مجھے نہیں دیتا، نہ دے تیری مرضی، پھر یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے ہی اس آخر الزمان نبی کا امتی ہوگا۔ تو نبی تو صاحب دعائیں کرتے رہے، ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی، ہم نے کوئی رات جگہ بھی نہیں کاٹے، ہم نے کوئی وظیفے بھی نہیں پڑھے، ہم نے کوئی چلے بھی نہیں کاٹے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو پیدا ہوئے اور ہمارے والد بڑے مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے آ کر کان میں اذان پڑھی اور ساتھ یہ بشارت دی آنے والے مبارک ہو محمد عربی کا غلام بن گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے مقدر کو گالی نہ دینا، یہ تیرا نصیب ہے، یہ مقدر ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان نبی کا امتی اور غلام بنا دیا ہے۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب ہے۔ تو ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں۔ وہ حضرت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آتا ہے، وہ رستے پہ جا رہے تھے تو چوک سے گزرنے لگے تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، تو چند لمحوں کے لیے بسطامی اس کتے کے پاس رکے، بیٹھے، تو جب اٹھے تو زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو جو ہم سفر تھا اس نے عرض کی کہ بسطامی خیریت ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت باجد بسطامی فرمانے لگے اس کتے نے مجھے رلا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ نہ میں دیکھ رہا ہوں، نہ آپ کو ٹونکا ہے، نہ بھونکا ہے، نہ اس نے آپ کو کاٹا ہے، تو اس نے آپ کو کیسے رلا دیا؟ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، بس کھڑے ہو کے چل دیے، اس نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، تو کتے نے آپ کو کیسے رلا دیا؟ تو بسطامی کی سنیے، کہنے لگے میں جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا بسطامی ایک میرے سوال کا بھی جواب دیتا جا۔ تو میں اس کے پاس رکا، میں نے کہا بتا بھی تو کیا کہتا ہے؟ تو اس کتے نے مجھ سے سوال کیا ہے بسطامی بتا تیری وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان پیدا کیا ہے، اور میرا وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتا بنا دیا ہے؟ تو بسطامی کہتے ہیں میں رو پڑا، اس لیے کہ نہ تو اس کا کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتا بنایا، اور نہ میرا کوئی کمال کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنا دیا۔ یہ تو اس بنانے والے کی تقسیم ہے یارو، اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے، لیکن اس کا کتنا کرم ہے، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم پہ کرم کیا وہ یہ ہے، انسان بھی کئی قسم کے ہیں، کوئی اس کو ماننے والے، کوئی اس کا انکار کرنے والے۔ سب سے پہلا کرم ہمیں انسان بنایا، پھر دوسرا کرم ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، سب سے بڑھ کر اس نے کرم یہ کیا کہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر ہمیں حضور کا عاشق اور حضور کا سچا غلام بنایا۔ اس لیے کہ یہ بھی بختوں کی بات ہے نا، کئیوں کو حضور کا ذکر سن کے مروڑ پڑتے ہیں، ہاں جی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لو جی اللہ کا گھر مسجد، اور مسجد میں تو فلا تدعوا مع اللہ الہا احد، یہاں تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا ہی نہیں چاہیے، ذکر ہی اس کا ہونا چاہیے۔ تو کچھ وہ ہیں کہ جن کو سرکار کا ذکر سن کے پریشانی ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں سرکار کا ذکر لبوں پہ آئے کلیجے ان کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ سنو شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ اگر حضور کا ذکر سن کے کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے تو وہ تو کہتے ہیں اس کے دل میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محب کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر ہو اور وہ محبوب کا ذکر کر کے خوشیاں نہ منائے، وہ فرحت نہ محسوس کرے؟ اللہ اکبر۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، تو میرے قبلہ فرماتے ہیں لکھے کی تو کمی نہیں ہے،
ہمارے علماء حضرات جب دلائل دینے پہ آئیں تو وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لکھے کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے قبلہ فرماتے ہیں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ کیسا بلبل ہے کہ بات پھول کی ہو رہی ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے، بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو، یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو ذکر رسول کرنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کو اپنا عظمتوں والا شانوں والا جو محبوب تھا وہ عطا کر دیا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو تو میں ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ٹائم 45 منٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی، لیکن کوئی نعمت بھی دے کے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ دیکھو نا، ماں باپ اپنی اولاد کو جب پالتا ہے تو اب یہ تھوڑا ماں باپ کہتا ہے کہ میں پتر تیرے تے احسان کیتا ہے۔ کبھی کسی ماں باپ سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ اولاد کو کہتا ہو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہاری فیس دیتا ہوں، تمہارے خوراک کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے لباس کا انتظام کرتا ہوں۔ ماں باپ کبھی نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اولاد کو پالنا، اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد اگر ماں باپ کی دوائی دارو کا انتظام کرے اور ماں باپ کو سنبھالے اور ماں باپ کی خدمت کرے تو خبردار کوئی بیٹا بھی یہ نہ کہے کہ شاید میں ماں پہ احسان کر رہا ہوں، باپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے جو تو نے ادا کرنا ہے، یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت کی جائے تو پھر بھی حق کے جو ہے وہ اولاد کا جو حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے ہے، ساری زندگی بھی خدمت کریں تو وہ حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح رب کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، ماں باپ کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو توجہ کا طالب ہوں، اب کبھی کسی ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اپنی اولاد کو، اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بے شمار تمہیں نعمتیں دی ہیں تو میں بھی احسان نہیں کرتا، اس لیے کہ میں خالق جو ہوں، مالک جو ہوں، میں نے تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ میرا حق بنتا ہے۔ اگر تمہیں میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ رب العالمین تو میری شان ہے، پالنا تو میں نے ہے، تو اس لیے میں دے کر بھی احسان نہیں کرتا۔ دیکھو یہ ہاتھ نعمت ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے، ہاتھ نعمت ہیں کہ نہیں ہے؟ شاید آپ کو قدر نہیں ہے، جس کا نہیں ہے کبھی اس سے پوچھو۔ پاؤں نعمت ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں تو بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک پاؤں کا، ایک پیر کا ایک آدھا انچ سائز چھوٹا ہو تو چلنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے، تو پھر بتاؤ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء سے پوچھئے، قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیے بہت بڑی نعمت، میں نے یہ نعمت دے کے تیرے پہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے پاؤں دیے بہت بڑی نعمت، تیرے پہ احسان کیا ہے، نہیں فرمایا۔ لیکن اپنا یار دے کے ہمارے اوپر احسان کیا تو یا اللہ ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، لیکن یہ نعمت دے کر تو نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا محبوب دے کے احسان کیوں جتلایا؟ تو آواز آتی ہے پاؤں بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت، لیکن یہ نعمت دے کے احسان اس لیے نہیں جتلایا کہ دنیا میں تو تیرے لیے یہ نعمت ہے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن تیرے لیے یہی ہاتھ پاؤں زحمت بھی بن جائے۔ وہ کیسے؟ پڑھیے قرآن سورہ یاسین ہے، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، جب قیامت کا دن آئے گا تو منہ بند کر دیا جائے گا، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے منہ تیرا بند کر دیں گے، اس پہ مہر لگا دیں گے، اور پھر تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ ہمارے سے کلام کریں گے اور تیرے پاؤں گواہیاں دیں گے
جو گناہ پونک سے چل کے کیا ہوگا وہ گناہوں کو ظاہر اور ان گناہوں کی گواہی پاؤں دیں گے، اور جو ہاتھوں سے گناہ کیا ہوگا ان گناہوں کو ظاہر اور ان گناہوں کی گواہی ہاتھ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، لیکن میں وہ نعمت دے کے تیرے پہ احسان نہیں کرنا چاہتا جنہوں نے قیامت کے دن تیرے لیے زحمت بننا ہے، تیرے عیبوں کو ظاہر کرنا ہے۔ فرمایا میں تو وہ سونا محبوب دے کے تیرے پہ احسان کر رہا ہوں جس نے قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دینے ہیں۔ فرمایا ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، لیکن یہ نعمت قیامت کے دن تیرے لیے زحمت ہوگی، تیرے عیبوں کو ظاہر کریں گے، اس لیے احسان نہیں جتلایا، وہ محبوب دے کے احسان کیا ہے جس نے قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دینے ہیں۔ میرے امام نے بھی کہا تھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو ہر طرف الاچ الاچ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور جس کے بھی پاس جاؤ گے، نبیوں کے پاس مخلوق خدا جائے گی، اللہ کے بندے جب جائیں گے تو ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے بوئے پہ چلے جاؤ، آج کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ پھر قومیں لوگوں نبیوں کے دروازوں سے ہوتی ہوئی بالآخر میرے محبوب کی چوکٹ پہ آئیں گی، تو ہر نبی قیامت کے دن یہ پکار رہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن خدا کی قسم میدان قیامت میں تنہا میرا محبوب ہوگا جو اپنے بازو پھیلا کر لوگوں کو بلا رہا ہوگا، اور لبوں پہ آواز ہوگی انا لہا انا لہا انا لہا، وہ کدھر مارے مارے پھر رہے ہو، ادھر آؤ، آنا تمہارا کام ہے، تمہیں رب سے بخشوا دینا، یہ میں مصطفیٰ کا کام۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا رون کے دو جہاں آپ ہیں، رون کے جہان آپ ہیں، دو جہاں کی جان آپ ہیں، رون کے جہان آپ ہیں، دو جہاں کی جان آپ ہیں، حشر کا نہیں ہے کوئی غم ہمارے درمیان آپ ہیں، حشر کا نہیں ہے کوئی غم ہمارے درمیان آپ ہیں۔ تو ایمان نال دسو قیامت کے دن جو حضور کے پاس آ جائے گا، حضور کی شفاعت جس کو نصیب ہو جائے گی، تو وہ کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ حضور اس کا بازو پکڑ کے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو پھر جس نبی نے قیامت کے دن بھی عزتیں رکھنی ہیں، اس نبی کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھئی یہاں تو ووٹ بندہ انہوں نہیں دیتا جڑا کوئی ساڑھے کام نہ کر سکے۔ ہاں جی، یہ بھی الیکشن کا دور آئے گا، پتہ نہیں کدوں ہونا ہے۔ ہاں جی، لیکن جب بھی چلو آئے گا ضرور، لیکن جب بھی آئے گا تو آپ کے پاس جب یہ ووٹ لینے والے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی پہلے ہمارے یہ مطالبات ہیں، گلی بنا دو، سڑک بنا دو، ہر بندے دے اپنے اپنے مطالبات، ہر علاقے کی اپنی اپنی ضرورت۔ تو میاں آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے جو آپ کا بندہ تھانے سے نہ چھڑا سکے، تو بھائی جس نبی نے کام ہی کوئی نہیں آنا، اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر چھوڑ دو اس نبی کا کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے دنیا میں بھی عزتیں رکھنی ہے، جس نبی نے قیامت کے دن بھی بازو پکڑ کے جنت میں داخل کر دینا۔ اچھا آئیے ایک اور بات سنیں، باپ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بولو، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان نال دسو جندے چہرے دی زیارت حج دا ثواب دیندی ہوگی تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ماں نعمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ سارے بولو یار، ماں نال پیار نہیں تو انہوں؟ وہ کسی نے کہا نا کہ ماں کے نام سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں کے نام سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے،
والد بھی نعمت، ماں بھی نعمت، بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ وہ نعمت ہے جس کا کائنات میں کوئی بدل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کائنات میں بدل ہی نہیں ہے۔ دیکھو جب یہ دیے جل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کی روشنی کا احساس نہیں ہوتا، ہاں جی، لیکن جب یہ دیے بجھ جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے باپ کا سایہ کتنا بڑا سایہ ہے، ماں کی شفقت کتنی بڑی شفقت ہے۔ خدا کی قسم جب یہ رخصت ہوتے ہیں تو گھر سے ساری رونقیں ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ماں باپ کی قدر کیا کرو، مجھے ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، تو جب تک یہ پاس ہوں تو قدر نہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے باپ کتنا بڑا سایہ ہے، ماں کتنی بڑی شفقتوں کا نام ہے۔ تو ماں بھی نعمت، باپ بھی نعمت، بہت بڑی نعمت، ایسی نعمت کے دنیا میں ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوی تانوں ماں باپ دیتے تواڈے تے احسان کیتا۔ اچھا بہن بھائیوں کا رشتہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ آج ہم تو چند ٹکوں کی خاطر ان رشتوں کے تقدس کو بھول جاتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہوتا ہے کہ خبردار تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، اور خبردار میرے بوئے نہ بڑھنا، میں تیرا لگتا کیا ہوں، تو میرا لگتا کیا ہے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا ایک زمانے میں لوگ رشتوں کو سنبھالا کرتے تھے اور چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ دور آ گیا، آج رشتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور چیزوں کو سنبھالا جا رہا ہے۔ تو کبھی بھی ان مقدس اور تقدس مآب رشتوں کو چند ٹکوں کی خاطر ان کو فراموش نہ کرنا اور ان کو چھوڑ نہ دینا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ یہ بڑا رشتہ ہے، بڑا عظیم رشتہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ لو جی تجھے بہن بھائیوں کا رشتہ دیا، یہ میرا تیرے اوپر احسان ہے؟ نہیں احسان کیا۔ اچھا بتاؤ اولاد نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بولو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ہاں جی، سال ہو جائے شادی نو، 2 سال گزر جائیں تو پورا خاندان پوچھتا جی اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ یقین جانے میں نے ایک ایسی خاتون کو میں جانتا ہوں، وہ رو رو کے ایک دن مجھے کہنے لگی حضرت جی دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، تو روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بہن چپ تو کر، تو روئی کیوں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا دھمکی ملی ہے سسرال سے کہ اگر اولاد نہ ہوئی 2-3 ماہ ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تجھے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ اولاد یہ عورت کے نصیب میں نہیں ہے، یہ تو مرد کے نصیب میں ہے، لیکن ہم کوستے کس کو ہیں؟ ہم عورت کو کرتے ہیں، سارا قصوروار ہم عورت کو ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر میرا رب کہتا ہے یہ تمہارے رب کی شان ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی شان ہے، جس کو چاہے بانجھ رکھے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے۔ تو یہ عطا کس کی ہے؟ یہ مولا کی عطا ہے۔ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو کبھی بھی ایسے معاملات پہ گھر نہیں اجاڑنے چاہیے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے اور اس کی حکمتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ توجہ کا طالب ہوں تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اگر نہ ہو تو پھر خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد دے کر بھی یہ کسی جگہ پہ احسان نہیں جتلایا کہ لو بھی تمہیں اولاد دی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ والدین نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا، بہن بھائیوں کا رشتہ نعمت دے کے احسان نہیں جتلایا، اولاد نعمت پر دے کے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب یار کی باری آئی تو دے کر احسان جتلایا۔ کہا یار دے کے احسان جتلایا، تو عرض کیا مولا والدین بھی نعمت، بہن بھائی بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، اچھے دوست یہ بھی نعمت، لیکن تو نے یہ نعمتیں دے کر احسان نہیں جتلایا، تو پھر محبوب دے کے احسان کیوں جتلایا؟ تو غور کرنا، آواز آتی ہے ماں باپ بھی نعمت، رشتہ دار بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، بہن بھائی بھی نعمت، اچھے دوست بھی نعمت، لیکن اللہ فرماتا ہے میں وہ نعمت دے کے احسان نہیں جتلاتا۔ فرمایا جنہوں نے دنیا میں تیرے صرف کام آنا ہے، دیکھو یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان کا فائدہ اتنی دیر ہے نا جب تک سانس چل رہا ہے۔
جب تک زندگی بحال ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک باپ بیٹے کو فائدہ دیتا ہے، بیٹا باپ کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، جب سانسیں رک جائیں گی اور روح بدن سے پرواز کر جائے گی، وہی لوگ جو کہتے ہیں نا راتے رکھو، اس کو راتے رہو، اپنے گھر میں رکھتے ہیں، وہی کہتے ہیں جلدی جلدی اس کو گھر سے باہر نکالو، باقی معاملات بھی کرنے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا جب تک تیری سانس چل رہی ہے ان نعمتوں کا تجھے فائدہ ہے، لیکن جب تیری سانس رک جائے گی اور روح بدن سے نکل جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ تجھے غسل دے دیں گے، تجھے کفن پہنا دیں گے، کفن پہنانے کے بعد کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے، تیرے پہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے۔ جب نماز جنازہ پڑھیں گے پھر بھی تقسیم ہو جائیں گے، آدھے کہیں گے دفنانے لے جاؤ اور کہیں گے باقی آدھے گھر چلے جاؤ، برادری بیٹھی ہے۔ اگر کھانا کھائے بغیر چلی گئی تو ساری زندگی ضلالت ہوگی، وہ ساری زندگی ذلیل کرتے رہیں گے۔ فرمایا یہ نماز جنازہ کے بعد بھی بانٹ دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اچھا، جو دفنانے جائیں گے وہ بھی کیا کریں گے؟ وہ تجھے قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کر، تھوڑے سے پھول ڈال دیں گے، پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے، تیرے لیے دعا کر دیں گے، صرف یہ کام کر کے پلٹ کر واپس آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کی محفل میلاد میں آنے والوں، بڑے سے بڑا پیارا بھی فوت ہو جائے، بلکہ بیٹا بھی فوت ہو جائے، تو کبھی کسی باپ کو دیکھا کہ وہ قبر کے نیچے اترے؟ کوئی نہیں اترتا۔ کبھی کسی بیٹے کو دیکھا ہے وہ اپنے باپ کی قبر میں اترے؟ کوئی نہیں اترتا۔ کسی بھائی کو دیکھا ہو کہ وہ دفناتے ہوئے اپنے بھائی کی قبر میں اترے؟ کوئی نہیں اترتا۔ کسی جگری یار کو دیکھا ہو کہ وہ اپنے دوست کو دفناتے ہوئے اس کی قبر میں نیچے اترے؟ کوئی نہیں اترتا۔ یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے فقط زندگی تک ہیں، قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کے، پھول ڈال کے، چھڑکاؤ پانی کا کر کے پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں وہ نعمتیں دے کر تیرے پہ احسان نہیں کرتا جنہوں نے قبر میں ڈال کر پلٹ کر واپس آ جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سونا محمد دے کے تیرے پہ احسان کر رہا ہوں، جب سب نے قبر میں ڈال کے واپس آ جانا ہے، اسی میلاد والے نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے خود تیری قبر کے اندر تشریف لے آیا۔ فرمایا میں تو وہ محبوب دے کے تیرے پہ احسان کر رہا ہوں جس نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے خود تیری قبر کے اندر تشریف لے آیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا میں عشق نبی کی پی ہوئی ہے، میں عشق نبی کی پی ہوئی ہے، قبر میں پہنچا فرشتوں نے کہا سو جا، تیری آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ تو یار اگر ان کے نام کی دیگیں پکا کے جاؤ گے نا، جھنڈیاں لگا کے جاؤ گے، ان کے نعرے لگا کے جاؤ گے، تو یہ بھی ممکن ہے تم قبر میں جاؤ، فرشتے کہیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو سرکار فرما دیں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہی ہے جس کو بیٹے کے پیدا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی میری خوشی میرے آنے کی ہوتی تھی اور میرے میلاد کو منانے کی ہوا کرتی تھی۔ یار ان کی عظمتوں کے ترانے گا کے جاؤ گے نا تو پھر قبر میں وہ خود ہی تمہیں پہچان بھی لیں گے۔ تو آئیے اس محبوب کا ذکر ضرور کیجئے، اس محبوب کی آمد پہ خوشیاں ضرور منائیے کہ جو آمینہ کی گود میں رب کا محبوب اور ہم دکھی دلوں کا سہارا بن کے دنیا میں تشریف لایا ہے، اور جس محبوب کی محبت نے دنیا میں بھی دستگیری فرمانی ہے، قبر و حشر کی منزلیں بھی طے کروانی ہے، اور جس نے قیامت کے دن بازو پکڑ کے جنت میں داخل بھی کروا دینا ہے۔ لیکن آخر پہ اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خوشیاں بھی مناؤ، گلیاں بھی سجاؤ، چراغاں بھی کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، دیگیں بھی پکاؤ، سب کچھ کرو، لیکن خدا را اپنے آپ کو بھی سجاؤ، گلیاں بھی سجاؤ اور اپنے آپ کو بھی سجاؤ، اپنے آپ کو بھی سنوارو، اپنے آپ کو بھی بناؤ، اس لیے کہ آج محفلوں کی کمی نہیں ہے، آج درود کی کمی نہیں ہے، آج ذکر کی کمی نہیں ہے، آج نمازوں کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ایمانداری کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ یہ سروے رپورٹ ہے
کہ پوری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں پاکستان میں ہیں کسی ملک میں نہیں ہیں، اور یہ رپورٹ ہے کہ جتنی محفلیں پاکستان میں ہوتی ہیں کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتی، اور یہ رپورٹ ہے جتنا درود سرکار پر پاکستان میں پڑھا جاتا ہے کسی ملک میں نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن یہ تو ایک تصویر کا رخ ہے، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ دوسری رپورٹ کیا ہے؟ یہ بھی رپورٹ ہے کہ لوگوں نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں جناب جتنی بے ایمانی پاکستان میں ہے پوری دنیا کے کسی ملک میں، جتنی ملاوٹ جتنا جھوٹ پاکستان میں ہے دنیا کے کسی ملک میں، تو یار پھر سوچنے کی ضرورت تو ہے نا۔ ہم درود بھی زیادہ پڑھیں، محفلیں بھی زیادہ کریں، لنگر بھی زیادہ پکائیں اور کھائیں، اور حضور کا نام بھی زیادہ لیں، لیکن بے ایمان بھی ہم زیادہ ہوں اور جھوٹ بھی ہم زیادہ بولیں، تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اب ہم جب میلاد منائیں گے تو صرف جھنڈیاں لگا کے نہیں منائیں گے، صرف درود پڑھ کے نہیں منائیں گے، ہم اس سال جب حضور کا میلاد منائیں گے اس رنگ میں منائیں گے، سرکار آج کے بعد ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا، حضور آج کے بعد ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، حضور آج کے بعد ہم بے ایمانی نہیں کریں گے، سرکار اس دفعہ ہم میلاد اس طرح منائیں گے کہ صرف گلیاں نہیں سجائیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی سجا لیں گے۔ بھئی دیکھو نا، آپ نے اپنے گھر کی منڈھیر پہ بنیرے پہ 4-5 جھنڈے سرکار کے میلاد کے لگائے ہوئے، اور کوئی آپ سے رشتہ کرنا چاہے تو اس کو محلے والوں سے پوچھنا پڑے جناب فلاں گھر کے ساتھ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بھلا بتائیے یہ لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے؟ تو ڈوب مرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سرکار کے میلاد کا جھنڈا اپنی منڈھیر پہ تو نے لگایا ہے تو پھر کوئی تیرے سے رشتہ کرنا چاہے اس کو محلے والوں سے، اس کو ہمسایوں سے پوچھنا نہ پڑے یہ کیسے لوگ ہیں، وہ یار کے میلاد کا جھنڈا دیکھ کر اس یقین کے ساتھ تیرے ساتھ جڑ جائیں کہ جس نے یار کے میلاد کا جھنڈا لگایا ہوا ہے وہ بندہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، اپنی دکان کو آپ نے لائٹیں لگا کر، کمکمے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر حضور کی آمد پہ سجا رکھا ہو، لیکن کوئی گاہک آپ کے پاس آئے سودا لینے تو وہ ہمسایوں سے پوچھے جی بندہ 2 نمبر چیز سے نہیں بیچتا، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا ناپ تول تو پورا ہے، تو پھر یہ شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جب تو اپنی دکان پہ بیٹھا ہے اور حضور کے میلاد کی جھنڈیوں سے تو نے اپنی دکان کو سجا رکھا ہے تو پھر کوئی گاہک آئے نا، آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ تیرے سے سودا لے کہ جس نے یار کے نام کے جھنڈے لگا رکھے ہیں یہ بندہ 2 نمبر مال بیچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ نہ ہو کہ ہم صرف گلیاں ہی سجاتے رہ جائیں اور ہم اپنے آپ کو سجا نہ سکیں۔ وہ کسی نے کہا تھا الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال کو دیکھ تو حکم ہوتا ہے اے بندے پہلے اپنا نام آئے اعمال کو دیکھ، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے درود پڑھنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں بس بات ختم، نہیں، ہم نے گلیوں کو بھی سجانا ہے، ہم نے گھروں کو بھی سجانا ہے، اور ہم نے اپنے وجود کو بھی سجانا ہے، ہم نے اپنے وجود پہ سنت مصطفیٰ کا رنگ بھی چڑھانا ہے، اور جب یہ رنگ چڑھ جائے گا تو پھر میرے قبلہ فرماتے ہیں کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ تو کون ہوتا ہے، اور تجھے بتانا بھی نہیں پڑے گا کہ میں عاشق رسول ہوتا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، حضور کا امتی ہوں۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ تجھے بتانا پڑے، بلکہ تیری وضاقتہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا چلنا پھرنا، تیرا انداز معاشرت، تیرے جینے کا سٹائل ایسا ہو کہ تو دور سے آ رہا ہو، لوگ دیکھ
دیکھ کر کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اس جہاں میں بھی انہی کے دم سے مقدر چمکا، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی رحمت و کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ ان 12 محافل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے کوشش کی ہے اللہ پاک ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملکی حالات جلد از جلد بہتر فرمائے اور ہماری معیشت کو مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔